بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا جہلمی نے ایک غلط مسئلہ بیان کیا تھا اور بالکل اجماع امت کے خلاف 15ویں صدی میں ایک وہ مسئلہ مرزا جہلمی نے بیان کیا کہ پوری امت کے اندر کوئی ایک طبقہ بھی اس مسئلے کا قائل اور حامی نہیں رہا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اپنے بھائی اور بہن کی نواسی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ یا بھتیجی اور بانجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ۔ تو امت کا اجماع ہے کہ بھتیجی اور بانجی کی بیٹی کے ساتھ یا یوں کہہ لیں کہ بھائی اور بہن کی نواسی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خاوند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے جہاں حرام رشتوں کا ذکر کیا تو وہاں ارشاد فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ جب بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیوں کا ذکر آیا تو مراد اس سے وَإِن سَفَلْنَا، اگرچہ وہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو، یعنی بھائی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی آگے ہو یا بہن کی بیٹی کی بیٹی نیچے تک ہو، وہ تمام کی تمام حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ مرزا نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ ہم نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ مرزا جہلمی کا یہ موقف کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال اور جائز ہے، یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ یہ مرزا جہلمی کا موقف بالکل باطل اور مردود ہے۔ مرزا جہلمی تک ہمارا کلپ پہنچا تو مرزا جہلمی کے پاس اب کوئی رستہ نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی مرزا جہلمی کوئی بات کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں جی اس میں یہ دلیل موجود ہے یا وہ دلیل موجود ہے۔ مرزا جہلمی کو اگر صرف روافض ہی کا حوالہ مل جاتا تو مرزا نے اس پہ بھی ڈٹ جانا تھا کہ نہیں شیعوں کے ہاں یہ جائز ہے یا معتزلہ کے ہاں جائز ہے یا فلاں کے ہاں جائز ہے۔ چونکہ مرزا جہلمی چاروں شانے چت ہو گیا، بالکل بے بس ہو گیا، اور یہ مسئلہ اس نے ایسے اٹکل پچو سے بیان کر دیا تھا، اپنے ایسے فاسد اور باطل قیاس کی بنیاد پہ، ایک جہالت کی بنیاد پہ مسئلہ بیان کیا۔ تو اب مرزا جہلمی نے اس سے رجوع کر لیا۔ یقیناً رجوع کے اوپر ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مرزا جہلمی کو ویلڈن کہتے ہیں کہ مرزا جہلمی نے اس مسئلے پر رجوع کر لیا ہے۔ صرف یہی مسئلہ نہیں، ابھی بہت سارے اور مسائل بھی ہیں، مرزا جہلمی نے ان سے بھی رجوع کرنا ہے۔ اس نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا اور کہا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو ہوگی۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء، فرشتے، بزرگ، بابے شے کوئی نہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ اب مرزا جہلمی کے اوپر فرض ہے کہ مرزا جہلمی اس سے بھی توبہ رجوع کرے۔ اس کے علاوہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔
یہ بات بھی یہودیوں نے نہ کہی اور نہ ان کے کلام سے کہیں لازم آئی۔ مرزا جیلمی پر واجب ہے کہ اس سے بھی رجوع کرے۔ ابھی تو یہ ایک مسئلہ ہے نا، بیسیوں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو مرزا جیلمی کے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، باطل اور فاسد عقائد و نظریات ہیں، ان سے بھی مرزا جیلمی نے رجوع کرنا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہم گاہے بگاہے دلائل کے ساتھ جن کو واضح کرتے رہتے ہیں، اور اس مرزا جیلمی کے رجوع کے حوالے سے مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ یہ بار بار کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کو مرزا کے خلاف ویڈیو بنانے اور مرزا کے جواب میں ویڈیو بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ بھائی جب اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارے گا مرزا تو ہم اس کا جواب بھی نہ دیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بابا ماردہ بھی تو روڑ بھی نہیں دینا۔ تو بھائی اب مرزا جیلمی قرآن و سنت کے خلاف غلط باتیں کرے گا تو کیا ہم لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ بھائی یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہا ہے، یہ غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے؟ قرآن و سنت میں اور اجماع امت میں اس مسئلے کا جواب یہ ہے، وہ تو ہمارا حق بنتا ہے، وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، اور اسی رائٹ اور حق کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، مرزا جیلمی نے 3 سال پہلے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے، اس کے اندر جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے آپ کو 12 مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کرنے والا، جس کو اس نے خودکشی کا نام اور ٹائٹل دیا، اس والے سے اس نے بیان یہ دیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ اس نے اس کو توہین اور گستاخی کہا، اور پھر ہم نے اس کو بار بار الزام دیا کہ تم نے اس کو توہین اور گستاخی مانا ہے، اور صحیح بخاری تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ امام بخاری اس واقعے کو صحیح سمجھ کے لے کے آئیں کہ غلط سمجھ کے لے کے آئیں؟ امام بخاری اگر غلط سمجھ کے لے کے آئیں تو کہیں فٹ نوٹ پہ امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی ہے۔ اب مرزا چونکہ اس مسئلے میں بے بس اور لاچار ہو چکا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اب 3 سال کے بعد مرزا نے یہ کہا کہ وہ میرے بھی اصل میں جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ گستاخی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کی حالت دیکھیں کہ کسی چیز کو گستاخی قرار دینے کے لیے بھی مرزا جیلمی جذبات کا استعمال کرتا ہے۔ جذبات کی بنیاد پہ غصے میں آ کے کسی کو گستاخی کہہ دے گا، کسی کو اسلام کہہ دے گا، اور غلط کو صحیح کہہ دیتا ہے، صحیح کو غلط کہہ دیتا ہے جذبات پہ آ کے۔ تو مرزا جیلمی جو بندہ جذبات سے اس قدر بندہ مغلوب ہو کے باتیں کرتا ہے، اس بندے کا کیا اعتبار ہے؟ اس پر کسی مسئلے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کہ صحیح بخاری کے اندر آنے والا جو واقعہ ہے اس کو اس نے 3 سال پہلے رسول اللہ کی گستاخی قرار دیا، اب جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اصل میں وہ میرے منہ سے اس وقت جذبات میں نکل گیا تھا۔ تو اس طرح کے مرزا جیلمی کے جو چیزیں ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ، کوئی ولگر زبان استعمال نہیں کرتے، کوئی گالم گلوچ نہیں کرتے، کوئی مرزا کو ٹارچر نہیں کرتے، دلائل کے ساتھ حقائق کی روشنی میں ہم اپنے سنی بولے والے مسلمان بھائیوں کو جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد فاسد اور باطل نظریات ہیں، اور نہایت گمراہ نہ بلکہ گستاخانہ اس کے عقائد و نظریات ہیں، اور فقہی مسائل بھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ اتنے بڑے بلنڈر مار جاتا ہے، یقین جانیں کہ صریح قرآن و حدیث کے خلاف مسئلے بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ انتظار کریں، ابھی ایک اور مرزا جیلمی سے رجوع ہم نے کروانا ہے، اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز تیار ہو جائیں۔ قرآن کے صریح خلاف مسئلہ بیان کیا مرزا جیلمی نے، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بیان کریں گے اور واضح کریں گے کہ کون سا مسئلہ مرزا جیلمی نے صریح قرآن کے خلاف کیا ہے، اور ایک مسئلے کے اندر مرزا نے 3 غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ دلائل کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسپوز کریں گے۔